ایک بندہ باہر کھڑا ہے، دوسرا بندہ مسجد میں داخل ہو گیا ہے، تو اب جب آپ مسجد میں داخل ہو گئے ہیں تو اب آپ پاؤں میں جوتا نہیں پہن سکتے۔ اب پاؤں میں جوتا پہنے ہوئے آپ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ پاؤں کسی طرح کوئی اور گندی چیز لگی ہے بدن کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ، تو آپ مسجد میں اس طرح نہیں آ سکتے۔ تو جب آپ دائرے میں داخل ہو گئے تو اب مسلمان ہونے کے ناطے سے آپ پر، مجھ پر احکام ہیں، فرمودات ہیں، ارشادات ہیں، ہمارے لیے کچھ اللہ کی طرف سے وہ مقدس احکامات ہیں کہ جن کی پیروی ہم نے کرنی ہے۔ اگر اس میں کمی بیشی ہوگی تو پھر ہم دائرے میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارا شمار نافرمان لوگوں میں کیا جائے گا کہ جو رہتے گھر میں ہیں لیکن ماں باپ کی بات نہیں مانتے۔ کچھ بیٹے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ماں باپ کے گھر میں رہتے ہیں لیکن ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے۔ تو جو بیٹا ماں باپ کا کہنا نہ مانے اس کو فرما بردار بیٹا نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ نافرمان بیٹا۔ بیٹا تو ہوتا ہے لیکن نافرمان شمار کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان جب ایک دائرے میں داخل ہوا تو وہ مومن کہلواتا ہے، مسلمان کہلواتا ہے، جب تک کہ اس کی زبان سے کفریہ جملہ نہ نکل جائے، کافر نہ ہو جائے، وہ اسی دائرے میں رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا یا ان پر عمل نہیں کرتا تو ایسے مومن مسلمان کو فرما بردار نہیں کہتے، بلکہ نافرمانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو نافرمان یعنی کہ جس نے اللہ کے حکم کو نہیں پورا کیا۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہم رہنے کے لیے جو اصول اور قواعد اور ارشادات فرمائے ان کو دھیان سے سنیں۔ سرکار نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ یہ ارشاد فرمایا اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، تم ایک دوسرے سے حسد، بلند آواز سے بولے نہیں تو نیند آ جائے گی۔ ہوا ماشاءاللہ بڑی اچھی چل رہی ہے، موسم بھی بڑا فٹ ہے، اور گرمیوں میں ایسی ٹھنڈی ہوا لگے تو کون ہے جسے نیند نہ آئے؟ خیر شکر کریں۔ اور پھر اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو پھر رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور نیند اس وقت آتی ہے جب ذہن پرسکون ہوتا ہے۔ تو جب مسجد میں آپ آتے ہیں ادھر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ادھر ٹھنڈی ہوا ہے، ادھر جناب سب ماحول ہے ماشاءاللہ، تو آپ اگر جو ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں انہیں زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے۔ اگر اس حالت میں آپ سو گئے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس حالت میں ٹیک لگا کے آپ سوئے اور آپ غافل ہوئے تو آپ بے وضو ہو جائیں گے۔ اس حالت میں آپ نماز جمعہ ادا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے جو ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں بطور خاص ان کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے، اور باقی جو فرنٹ مطلب سیٹ کی سواریاں ہوتی ہیں انہیں زیادہ ہوشیار ہو کے بیٹھنا چاہیے۔ بہرحال میں نے کچھ کہہ دیا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں، آپ بلند آواز سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ابھی آپ ہوشیار باش ہو گئے ہیں، اب تھوڑا سا آپ دھیان کریں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ اب حسد کیا ہے؟ حسد کرنے سے منع کیا گیا ہے مومن کو دوسرے مومن سے کہ وہ اس سے حسد کرے۔ حسد وہ بیماری ہے جو بندے کی نیکیوں کو جلا دیتی ہے، یعنی وہ بہت نیکوکار ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، وہ ہر وقت کا نمازی ہوتا ہے، تہجد گزار بھی ہوتا ہے، وظیفہ بھی پڑھتا ہے، اللہ بھی کرتا ہے، بہت زیادہ نیکیاں اس کے پاس ہوتی ہیں، لیکن جس بد نصیب کو یہ بیماری لگ جائے حسد والی، اس کی ساری نیکیاں ایسے جلتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو جلاتی ہے۔ ظاہر ہے لکڑی کو ایک دم سے آگ لگے، پتہ نہیں جوڑنے میں کتنا ٹائم لگا، لکڑیوں کو اکٹھا کرنے میں کتنا ٹائم لگا، کہاں سے کاٹ کے لایا اور کس کس جنگل سے ایک ایک لکڑی جمع کی، اچانک سے آگ بھڑک اٹھی اور وہ سالوں کی محنت ایک لمحے میں جل کے خاکستر ہو گئی، راکھ بن گئی۔
تو فرمایا جس بدنصیب کو یہ بیماری لگ جائے اس کی نیکیاں بھی ایسے ہی جلتی ہیں جیسے آگ سے لکڑی نہ جل جاتی ہے۔ تو فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ کسی بندے کو اللہ نے کوئی نعمت عطا فرمائی، کوئی بھی نعمت ہے، چاہے وہ دینی ہے، دنیوی ہے، کوئی بھی ہے، اور دوسرا بندہ اس کو دیکھ کے یہ کہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، اس کے پلے یہ چیز نہ رہے، یہ چیز برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کو کیوں مل گئی ہے، مجھے نہیں ملی، لہذا اس کو ملی ہے تو اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے، اس جذبے کو حسد کہتے ہیں۔ اور مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا کلمہ پڑھنے والوں تم ایک دوسرے سے کبھی حسد نہ کرو، یعنی کبھی یہ نہ ہو کہ ایک مسلمان بھائی کو اللہ نے بہت اچھے حالات عطا فرمائے، اچھی گاڑی عطا فرمائی ہے، اچھے کپڑے پہننے کی توفیق دی ہے، وہ حق حلال سے کمائی سے اپنے اچھے گھر میں رہتا ہے، اچھے گاڑی میں سفر کرتا ہے، اور کوئی اسے دیکھ کے کہے یار اس کا گھر تباہ ہو جائے، اتنا اچھا اس کا گھر ہے، میرا تو نہیں ہے، اس کی گاڑی ٹوٹ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، میرے پلے تو گاڑی نہیں ہے، یہ گاڑی میں فراٹے پڑ رہا ہے، تو اس جذبے سے روکا گیا ہے۔ فرمایا اس طرح کا جو بندہ خیال کرنے والا ہے وہ حاسد ہے، اور حاسد کو اللہ پسند نہیں کرے گا۔ اب دوسرا ہے رشک۔ حاسد کا متبادل کیا ہے؟ رشک۔ سرکار نے ارشاد فرمایا حسد کرنا منع ہے، رشک کرنا جائز ہے۔ اب حسد کا تو میں نے یہ کہا کہ حسد اس کو کہتے ہیں کہ بندہ یہ تمنا کرے کہ میرے اس بھائی سے یہ چیز چھن جائے، ختم ہو جائے، اس کے پلے پاس یہ نہ رہے۔ اور رشک کس کو کہتے ہیں؟ رشک کس کو کہتے ہیں کہ یا اللہ جیسے اس کو دیا ہے اس کا بھی سلامت رکھ اور مجھے بھی ایسا ہی عطا فرما۔ بولے پیار سے ذرا سبحان اللہ۔ یعنی اس کے لیے بھی دعا کرے کہ یا اللہ اس کو جو دیا ہے، اس کو مکان دیا ہے، یا اللہ اس کا مکان اس کو نصیب ہو، اللہ اس کو گاڑی دی ہے، یا اللہ اس کی گاڑی اس کو نصیب ہو، اللہ اس کو اچھا کاروبار دیا ہے، یا اللہ اس کا کاروبار اس کو نصیب ہو، یا اللہ جیسے اس کو یہ نعمتیں دی ہیں یہ نعمتیں اس کے پاس سلامت رہیں اور مجھے بھی اپنے کرم سے ایسی نعمتیں عطا فرما دے۔ اس کو رشک کہتے ہیں، اور رسول اللہ نے فرمایا رشک جائز ہے کہ تو یہ تمنا کرے کہ اللہ مجھے بھی ایسا ہی دے جیسے میرے بھائی کو اللہ نے عطا فرمایا۔ تو اس لیے پہلا حکم ہوا کہ اے میرے غلاموں تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ اور حسد کی یعنی حسد کا جو نقصان ہے وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ ایسے نیکیوں کو جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ وہ بندہ اپنے طور پہ سمجھتا ہے میں بہت اچھا نمازی ہوں، میں بہت اچھا حاجی ہوں، میں نے 10 حج کیے ہیں، اور حسد کی وجہ سے وہ سب جل چکے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں 5 وقت کا نمازی ہوں، لیکن حسد کرتا ہے دوسرے مسلمانوں سے، تو اس کی نمازوں کا وہ سب ثواب جل چکا ہے اور اس بیچارے کو خبر بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ حسد نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو یہ تعلیم دی۔ فرمایا کہ تناجش نہ کرنا۔ تناجش کیا ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ تناجش کیا ہے؟ فرمایا کہ کسی کو پھانسنے کے لیے اس کے ساتھ ایسے انداز سے رویہ رکھنا کہ جس میں کوئی آپ سودا کر رہے ہیں، کوئی چیز کر رہے ہیں، تو پتہ بھی ہے کہ میں اپنے اس بھائی کو نقصان پہنچا رہا ہوں، لیکن اس نقصان کے پتہ ہونے کے باوجود اس انداز سے اس کو گھیرنا کہ گھیر کے اپنی قیمت کو بڑھا دینا، اس کو ایسا گھیر کے اس کے اپنی قیمت بڑھا دینا، یا کوئی بھی معاملہ ہے تو اس کے ساتھ ظلم دہی سے یا اس طریقے سے پیش آنا۔ فرمایا اس طرح بھی اے مومنوں تم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کرنا۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوا، فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔
بغض نہ رکھو۔ یہ قرآن شریف میں بھی اللہ کریم کی طرف سے ارشادات آئے ہیں، اور یہاں اس وقت میں آپ کو اپنے کریم آقا کی زبان سے سناتا ہوں۔ تو ظاہر بات ہے بحیثیت غلام، بحیثیت مسلمان، بحیثیت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے ہمارے لیے وہاں سر جھکانا لازم ہے جہاں مدینے والے کا فرمان آ جائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ہمیں سر جھکانا ہوگا۔ فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، فرمایا ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو۔ سامنے مسلمان آ رہا ہے، مومن آ رہا ہے، تم نے دیکھا نفرت سے منہ پھیر لیا، فرمایا ایسے مت کرنا، بلکہ مسلمان کو دیکھے تو مسکرائے، اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ صدقہ بے شمار اقسام کا ہے، اور انہی اقسام میں سے ایک قسم وہ بھی ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا اگر تم زیادہ صدقہ نہیں دے سکتے تو کیا اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کے بات بھی نہیں کر سکتے؟ پیار سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ یعنی مسلمان کے سامنے آیا، مومن کے سامنے آیا، اور دوسرا مسلمان بھائی اس کو دیکھ کے مسکرایا، چہرے پہ رونق آئی، فرمایا یہ جو تم نے مسلمان کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کیا ہے، اللہ تجھے صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو ارشاد ہوا کہ ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو، تو اور ارشاد ہوا فرمایا کسی کی بے پر بے مت کرو، یعنی کسی کا سودا ہو چکا ہے، اب ایک مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان سے کسی معاملے میں سودا کر لیا ہے، اس نے دونوں طرف سے رضامند ہو گئے، اوپر سے کوئی اور بندہ جاتا ہے کہتا ہے نہیں میں اس سے زیادہ تجھے پیسے دیتا ہوں، اس کا سودا توڑ دے میرے ساتھ سودا کر، تو اس طرح کرنے سے بھی رسول اللہ نے منع فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی بے کے اوپر بے مت کرے۔ جو کوئی مسلمان کوئی چیز خرید چکا ہے تو اس کا سودا خراب نہ کرے، بیچ میں دخل نہ دے، اس سے اس مسلمان کو اذیت اور تکلیف پہنچے گی، تو رسول اللہ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا اور تم اللہ کے بندے بھائی بن جاؤ۔ یہ ارشادات فرمائے، اور فرمانے کے بعد فرمایا او میرے غلاموں تم اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ، اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ۔ تو ظاہر ہے بھائی اپنے بھائی کو کبھی دھوکا نہیں دیتا، بھائی کبھی اپنے بھائی کا نقصان نہیں کرتا، بھائی کبھی اپنے بھائی سے منہ نہیں پھیرتا، بھائی کبھی اپنے بھائی کے سودے پہ سودا نہیں کرتا۔ تو فرمایا اے میرے غلاموں تم اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بن جاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ارشاد فرمایا۔ آگے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اس پہ آپ کو سبحان اللہ بلند آواز سے کہہ دیں، اندر باہر والے ایک ہو کے بھائی بن کے سبحان اللہ کہہ دیں۔ کتنا بڑا رشتہ مصطفیٰ کے صدقے سے نصیب ہوا، کتنا بڑا تعلق نصیب ہوا ہے۔ بھائی یہ کس نے بنایا؟ یہ مدینے والے نے بنایا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، نہ اس کو رسوا کرے۔ بھائی پر ظلم نہیں کرتا، تو فرمایا مسلمانوں تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، تو لہذا مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے۔ اور پھر ارشاد فرمایا نہ اس کو رسوا کرے۔ رسوا کرنے کی بے شمار اقسام ہوتی ہیں۔ ایک غریب آیا، مسلمان ہے لیکن غریب مسلمان مومن مجلس میں آ گیا، تو 4-6 بندے بیٹھے ہیں اور 7واں بندہ ٹوک مارنا شروع کر دیتا ہے، تو بھری مجلس میں اس کو رسوا کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو رسوا کرنے سے منع فرمایا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی عزت کریں۔ رسوا نہ کرنے کا مطلب کیا ہے
کہ اس کو عزت دیں، اس کو احترام دیں، اس کے لیے اچھے جملے کہیں۔ اگر کوئی اس کا عیب آپ کے علم میں بھی ہے تو حضور نے فرمایا جو کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ اب کوئی بندہ اگر کسی کا فرمایا، ایک اور میرے آقا کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی، اذیت آئی، مصیبت آئی، اس پر کوئی افتاد پڑی، اچانک وہ گرفت میں آ گیا، فرمایا جو مسلمان کی اس مصیبت میں خوش ہوگا کہ اچھا ہوا پکڑ میں آ گیا، فرمایا اس وقت تک وہ نہیں مرے گا جب تک خود اس مصیبت میں مبتلا نہیں کیا جائے۔ اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک اللہ اسے خود اس مصیبت میں مبتلا نہ کر دے۔ وہ اس مصیبت میں مبتلا ہوگا تو دنیا سے اٹھے گا، کیونکہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے، مصیبت آئی ہے، اس پہ پہاڑ گرے ہیں، اور تو کیسا بھائی ہے کہ اپنے بھائی کی دکھ میں خوش ہو رہا ہے، تو اللہ اس کی پکڑ کرتا ہے اور اسے مرنے سے پہلے اس مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، نہ اس کو رسوا کرے، اور نہ ہی اسے حقیر جانے۔ حقیر جانے یہ کون ہے جی، یہ فلاں ہے جی، فلاں ہے جی، فلاں ہے جی، نہیں جی پر ہو کے بہ بھائی تو ایتھے بہ بھائی کیوں بھائی نہیں، تو ساڑھے سٹیٹس کا نہیں ہے، ساڑھے برابر کا نہیں ہے۔ فرمایا مسلمان ہے وہ نہ تے تیرا بھرا ہے، تو ہی مسلمان ہے نا تو یہ بھی مسلمان ہے۔ فرمایا مومن مومن اپرائے، مسلمان اپرائے، ان کی سما حقیر نہ جانی، اور کسی حوالے نہ تیرے برابر آ سکنا یا نہیں آ سکنا، پر ایک گل دے تکنا جس کملی والے نہ تو غلام ہے اسے کملی والے نہ یہ بھی غلام ہے، اس وجہ نال تیرے برابر ہے نا، اس عملی وجہ نال تیرے برابر ہے نا۔ فرمایا مسلمان کو رسوا نہ کرے اور نہ اسے حقیر جانے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے دور میں ایک حبشی خاتون یا مرد، دونوں روایات وہ تھی، اور وہ مسجد میں جھاڑو لگایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو کہتے ہیں نہیں یہ خادم صاحب کی ڈیوٹی ہے، ہماری تو ڈیوٹی نہیں ہے۔ کوئی مسجد کا کام کرنا پڑ جائے یا صفائی کرنی پڑ جائے، کوئی چیز پڑی ہے، بھئی آپ بھی اللہ کے بندے ہو، اللہ کے گھر میں آئے ہو، تو اگر آپ کی نظر پڑ گئی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے صاف کر دو، اس کا اجر ہی اجر ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ڈیوٹی انہی کی ہے جن کی ہے، لیکن اگر آپ کر دو گے تو اللہ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے۔ مجھے ایک دفعہ یاد ہے، حاجی سلطان صاحب مرحوم آج دنیا میں نہیں ہے، لیکن بات آ گئی ہے، حاجی مقصود صاحب بھی بیٹھے، حاجی سلطان صاحب مرحوم ہماری مسجد کے وہ تھے خدمت گزار بھی، اور بہت عرصہ تک وہ خدمت کرتے رہے۔ ایک دفعہ مسجد کی لیٹرینیں بند ہو گئی، بڑا پیر بند ہو گیا، جو بھی آئے ناک پہ کپڑا رکھے اور بھاگ جائے، نہ کوئی چوڑا مل رہا ہے، نہ کوئی اور کو بندہ مل رہا ہے صفائی کرنے کے لیے، مشکل بنی ہے۔ اب جناب وہ سب کچھ گٹر ابل رہا ہے، ہر چیز باہر نکل رہی ہے، تو اب جو بھی آتا ہے وہ کپڑا رکھتا ہے ناک کے اوپر، آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اللہ ان کی قبر کو روشن کرے۔ میری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ پہ بڑا سا شاپر چڑھایا، بڑا سا شاپر ایسے پورے ہاتھ کے اوپر آیا، اور اس اللہ کے بندے نے اپنے ہاتھ سے وہ پیر کھولا، گندگی میں ہاتھ ڈالا، گندگی کے اندر وہ ہاتھ تھا ان کا، لیکن شاپر اوپر چڑھا ہوا تھا تاکہ ہاتھ گندا نہ ہو، اور انہوں نے وہ پیر کھولا، اور اس کے بعد پانی بہایا اور صفائی کر دی، اور سب نمازی آ کے ٹائم پہ انہوں نے وضو کیا اور ٹائم پہ جماعت میں شامل ہو۔ اب دیکھو وہ بندہ چلا گیا دنیا سے، آج نہیں ہے، لیکن میں آج اللہ کے گھر میں یہاں ممبر میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ بھی اس وقت بھی خادم صاحب تھے مسجد کے اندر ڈیوٹی پر،
لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے بندے پریشان ہیں کہ ٹائم پہ وضو نہیں ہوگا، جماعت نہیں ہوگی، انہوں نے اپنا سٹیٹس نہیں دیکھا، انہوں نے کہا اس گند میں ہاتھ ماروں اس لیے کہ باقی مسلمانوں کے لیے آسانی ہو سکے۔ میں نہیں بتا سکتا آپ کو کہ اس بندے نے اس ہاتھ کے ذریعہ سے پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں حاصل کر لی۔ اللہ کون ہاتھ ڈالتا ہے گند کے اندر، لیکن اللہ کے بندوں کو راحت و سکون پہنچانے کے لیے، اللہ کے گھر کی صفائی کے لیے انہوں نے وہ عمل کیا۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے ایسا عمل کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو وہ مسجد کی خدمت کرتے تھے تو اچانک وہ فوت ہو گئی، تو کچھ دن سرکار نے ان کو نہیں دیکھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ نے حضور کو نہیں بتایا، اور الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے اس معاملے کو اتنی اہمیت نہیں دی، یعنی بہت کوئی چلے کوئی بات نہیں، رات کا وقت ہے، ایک عام سا بندہ ہے، عام سی خاتون ہے، فوت ہو گئی ہے، تو حضور کو کیا تکلیف دینی ہے، تو لہذا انہوں نے اہمیت نہیں دی کہ بہت ضروری ہے کہ سرکار کو بتایا جائے کہ یا رسول اللہ فلاں فوت ہو گیا ہے، فوت ہو گئی ہے۔ فرمایا جب کچھ دن گزرے اور نبی پاک نے وہ خدمت کرنے والا نہ دیکھا، سبحان اللہ، یا وہ خدمت کرنے والی خاتون نہ دیکھی، دونوں روایات ہیں، مرد ہے یا عورت ہے۔ اب جب سرکار نے 2-3 دن وہ نہ دیکھے تو حضور نے فرمایا وہ کہاں چلا گیا ہے جو ہماری مسجد کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ مائی کہاں چلی گئی ہے جو مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، خدمت کرتی تھی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گیا۔ فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ کہا رات کا وقت تھا، ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اب دیکھو ذرا رسول اللہ کی نظر میں مسجد کی خدمت کرنے والے کا کیا مقام ہوتا۔ سرکار نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس وقت کہا یا رسول اللہ رات کا وقت تھا اور ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ سرکار نے فرمایا مجھے لے چلو، میں اس کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں۔ کہاں دفن کیا تم نے اس کو؟ کہا فلاں قبرستان میں فلاں جگہ۔ رسول اللہ تشریف لائے اور سرکار ان کی قبر پہ کھڑے ہوئے۔ ایک روایت میں یہ ہے سرکار نے فرمایا میں والی وارث ہوں، میں اس پہ جنازہ پڑھوں گا۔ اور دوسری میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، سرکار نے دعا فرمائی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی ہے، آپ کی دعا سے اسے کیا ملا؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے اس کو عمل خیر کی وجہ سے پہلے ہی بخش دیا تھا، میری دعا سے اللہ نے اس کا درجہ بڑھا دیا، میری دعا کی وجہ سے اللہ نے اس کے درجوں کو بڑھا دیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کو حقیر جاننے سے منع کیا ہے کہ کوئی مومن کو حقیر جانے۔ اور آخری جملہ سن لو حدیث مبارکہ کا، اور پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یاد رکھنا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے سینہ کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں سرکار نے پھر اپنے سینہ انور کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ دل کی طرف سینہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے، اب میں وہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا چونکہ یہ اشارہ حضور کا اشارہ، کوئی ایسا اشارہ نہ کوئی وہ ادا کر سکتا ہے، نہ کی اجازت ہے کرنے کی، کیونکہ سرکار کا اشارہ بے مثل و بے مثال۔ لیکن سمجھانے کے لیے سرکار نے فرمایا 3 مرتبہ حضور نے فرمایا سینہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اگلا جملہ سنیے، فرمایا کسی آدمی کی برائی کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا جانے، کسی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو
برا جانے، یعنی جو کوئی دوسرے کو برا جانتا ہے اس کا مطلب ہے یہ خود برا ہے، اس لیے دوسرے کو برا جانتا ہے، اور جو اچھا ہوتا ہے وہ ہر ایک کو اچھا جانتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ فرمایا تم دونوں مسلمانوں تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تمہارا آپس میں بھائیوں والا تعلق ہے، ایک دوسرے کو برا نہ جانو، ایک دوسرے کو حقیر نہ جانو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، ایک دوسرے کے سودے پہ سودا نہ کرو اسے ذلیل کرنے کے لیے، یا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو۔ اور پھر آخر میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر جو حرمت ہے، فرمایا اس پر اس کا خون بھی حرام ہے، اس کا مال بھی حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے۔ یعنی مسلمان دوسرے مسلمان کا خون بھی نہیں بہا سکتا، اگر ایسا کرے گا تو مجرم ہوگا، مال بھی نہیں لوٹ سکتا، اگر ایسا کرے گا تو مجرم ہوگا۔ اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کو بھی خراب نہیں کر سکتا، اس پر حرام ہے کہ وہ مسلمان کی بے عزتی کرے۔ فرمایا جو کسی مومن کی عزت کو خراب کرے گا اس پر اللہ نے حرام کیا ہے، اور وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کھاتے میں نافرمانوں میں لکھا جائے گا۔ آج میں نے آپ کو ایک حدیث تسلسل کے ساتھ سنائی ہے اور ٹھہر ٹھہر کے سنائی ہے کہ جو ہمارے لیے رسول اللہ نے ارشادات فرمائے، تو ہم جب اس انداز سے اپنے معاشرے میں رہنا شروع ہو جائیں تو یقین فرمائیں ہمارا معاشرہ اتنا خوبصورت باہمی اتفاق سے بھر جائے، جب ایک دوسرے کو بھائی سمجھ کے ڈیل کیا جائے تو بھائیوں کے ساتھ تو ہمیشہ ہمدردی اور نرمی کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یعنی جب بھائی کہہ دیا، بھائی سمجھ لیا تو پھر ہمدردی ہوتی ہے، چلو بھائی کو نفع پہنچائیں۔ دو بھائیوں کا مسئلہ بنتا ہے، کہتے ہیں چلو کتب ماج آیا ہے، چلو یار بنتا تھا میرا لیکن تو میرا بھائی ہے میں تیرے لیے چھوڑتا ہوں۔ تو اگر ماج آیا بھائی ہے اور اس رشتے کو نبھانے کے لیے، فتنہ کو ختم کرنے کے لیے بھائی اپنا حصہ چھوڑ دیتا ہے کہ یار میں تجھے اپنا بھائی مانتا ہوں تو میرا بھائی ہے، بنتا تو میرا ہے لیکن چھوڑتا ہوں تاکہ ہمارے تعلقات خراب نہ ہوں۔ تو اگر جو ماں باپ کی طرف سے بھائی ہے اس کے ساتھ یہ ہمدردی ہے تو جو مدینے والے کی طرف سے ہمارا بھائی بنایا گیا، آپ خود سوچ لیں اس کے ساتھ ہمیں کتنی ہمدردی کرنی چاہیے، کتنی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک سرکار دو عالم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توفیق سے جو کچھ ہم نے سنایا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔